عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو آدمی علم کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو علم چاہیے، فلیثور القرآن، وہ قرآن کی گہرائی میں اترے، وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے، فلیثور القرآن، قرآن کی گہرائیوں کا مطالعہ کرے، فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ قرآن میں پہلوں اور آخری جتنے بھی ہیں، پہلے والے جتنے ہیں اور بعد میں آنے والے جتنے ہیں، سب کا علم قرآن میں ہے، اولین و آخرین کا علم قرآن میں ہے۔ ایسا کوئی علم نہیں ہے جو انسان کی نجات، کامیابی، سعادت کے لیے ضروری ہو اور قرآن میں نہ ہو۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے جو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، اور وہ قرآن میں نہ ہو۔ جو آدمی قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے اصولوں کو تھامے ہوئے ہے، قرآن میں علم ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے سلف تھے ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا۔ کتنے فتنے امت میں آئے، کتنے سیاسی یا دینی انحرافات امت میں آئیں، انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی سنت کے ذریعے سے ان سارے فتنوں کا رد کیا، اس لیے کہ اس میں پچھلی اور اگلی برائیوں کا رد ہے، اس میں پچھلوں اور بعد میں آنے والوں کے اعتبار سے ہر نفع والا، خیر والا اصول موجود ہے۔ ساری کتابوں کا علم، پچھلی کتابوں کا علم اس میں جمع ہے۔ آنے والی زندگی، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری موجود ہے، لہٰذا اس میں پچھلوں کا بھی علم ہے اور اگلوں کا بھی علم ہے۔ پچھلوں کی زندگی کے واقعات سارے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس میں اللہ کے فیصلے اور انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ آنے والے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے رہبری موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کے بارے میں بات ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ قرآن کی گہرائی کا علم حاصل کرے، یعنی قرآن کا گہرا علم حاصل کرے، اوپری اوپری نہیں، گہرائی کے ساتھ میں۔ فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ اس میں پہلوں اور بعد والوں کا سب کا علم موجود ہے۔ لہٰذا جو آدمی قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، کتنا بدقسمت ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی کتاب ہے، ایک کتاب ایسی ہے جس میں پہلوں اور آخری بعد والوں کا علم موجود ہے، لیکن وہ اس سے کٹا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے اخبارات پڑھ رہا ہے، وہ اسکول کی، کالج کی کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ دنیا بھر کی ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن کا علم اگر نہیں ہے تو یہ آدمی بہت بدقسمت ہے۔ اور بدقسمتی زیادہ کب ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ ایک آدمی جو قرآن کو نہیں مانتا ہے اور نہ پڑھے، تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں۔ یہ مانتا ہے، یہ قرآن کو مانتا ہے، لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کتنی بدقسمتی کی چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں لکھ کے دیواروں پر ٹانگتے ہیں لیکن وہ زندگی میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں لیکن واقعی ان کی زندگی میں قرآن کا، ان کے دلوں میں علم نہیں ہے، وہ گلے میں لٹکا ہوا ہے لیکن وہ یہاں نہیں آ پاتا ہے، وہ دل میں نہیں آ پاتا ہے، دل میں اس کا فہم نہیں ہے۔ اور یہی وہ بگاڑ ہے جس نے خوارج کو تباہ کیا۔ خوارج کا حال کیا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کی قرأت تک محدود رہے گی، فہم قرآن کا ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا اگر صحیح فہم نہ ہو انسان کے پاس، گمراہ فرقہ بن سکتا ہے۔ خوارج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اور ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔
ایسے جلیل القدر صحابی کی تکفیر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسبت علی سے ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ خوارج نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا اور ان سے جنگ بھی کی. حالانکہ یہ لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی اور گمراہ ہو گئے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا صحیح فہم حاصل کرے.